نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال تبارك وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین سامعین، آج کی یہ پروقار تقریب بزرگوار محترم المقام مرحوم و مغفور جناب محمد پہلوان صاحب چوراہی نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ کے اصال ثواب کے سلسلے میں انعقاد پذیر ہے۔ اہل سنت کے نظریے میں کسی بھی دنیا سے جانے والی ہستی کا اس کا سوگ 3 دن سے زیادہ کرنا سوائے بیوہ کے کسی کے لیے بھی جائز نہیں، اور 3 دن کے بعد تعزیت کرنا بھی جائز نہیں، لیکن وہ شخص جو لواحقین کو مرنے والی ہستی کے انتقال کے بعد پہلی مرتبہ مل رہا ہو اس کو تعزیت کرنے کی اجازت ہے۔ میں سب سے پہلے جانے والی ہستی مرحوم مغفور پہلوان خان صاحب چوراہی رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت و بخشش فرمائے، اور ان کی زندگی کی جو چھوٹی بڑی خطائیں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان کی معافی عطا فرمائے۔ پھر میں مرحوم مغفور کے لواحقین سے، خاص طور پر ان کے برادران سے، ان کے بیٹوں سے، ان کے تمام پیر بھائیوں سے، کیونکہ یہ رشتہ بھی بہت مضبوط ہوتا ہے، اور جس آستانے سے آپ وابستہ ہیں وہ آستانہ تو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں سرزمین پاکستان میں سب سے بڑا آستانہ، اور آستانہ عالیہ چورا شریف سے ہی جو بڑی بڑی خانقاہیں ہیں انہوں نے فیض پایا، اور بہت بڑے قداور لوگ جو ہوئے ہیں انہوں نے بھی چورا شریف میں سر کے بل چل کے جانے کو ترجیح دی۔ آپ کے پیر بھائیوں سے بھی، خاص طور پر ان کے بیٹوں سے جناب حاجی امجد صاحب چوراہی، ان کے برادر طاہر محمود صاحب چوراہی، ان کے برادر جناب خالد محمود صاحب چوراہی، ان کے بھائی جناب عابد صاحب چوراہی، مالک صاحب چوراہی، ان کے جو چچا جان ہیں جو پہلوان خان صاحب مرحوم مغفور کے برادر ہیں، محمد رمضان صاحب چوراہی، محمد یوسف صاحب چوراہی، ان سب کی خدمت عالیہ میں اظہار تعزیت کرتا ہوں، اور ان کے جانے پر جو آپ کے دل کا غنچہ ٹوٹا ہے، جو دکھ پہنچا ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہوں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مداوے کے لیے اپنی رحمت کا مرہم عطا فرمائے۔ ہر شخص کو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر جان کے لیے موت کا ذائقہ ہے۔ کوئی بھی جان موت سے بچ نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کل من علیہا فان۔ یہاں پہ ایک تھوڑا علمی مسئلہ ہے اس آیت کے حصے میں جو عام بندوں کی سمجھ میں آسانی سے نہیں آتا۔ یہ ہا ضمیر ہے، یہ بطور جیسے کہتے ہیں نا کہ بطور پرونون استعمال ہوتا ہے۔ پرونون کے لیے نون کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یہ دو چیزوں کے لیے ضمیر جو ہے نا وہ تثنیہ کی الگ الگ۔ پرونون تب ہوتا ہے جب نون ہوتا ہے، تو نون ہو ہی کوئی نہ تو پرونون کیسے ہوتا ہے؟ اسم کی جگہ پہ جو چیز آتی ہے نا اس کو عربی میں ضمیر کہتے ہیں۔ آج کل چونکہ یہ عربی کا زیادہ زور ہے وہاں پہ ضمیر بولتے ہیں، تو ہمارے علاقوں میں یہ دواد کی بجائے زواد پڑھتے ہیں اردو میں۔ ہم چونکہ اردو والے لوگ ہیں، پنجابی میں ہم سے ذرا عربی پڑھیں پھر دواد ہی پڑھیں، اردو پڑھیں نا پھر ہم ذرا زواد استعمال کریں۔ ضمیر تو دو چیزوں کے لیے ضمیر تثنیہ کی ہما ہوتا ہے، کل من علیہا، تو ہا ایک ہی ضمیر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ جو کچھ زمین پر ہے اس نے فنا ہونا، تو آسمان والوں کے لیے تو یہ بعض کتابوں میں بھی مسئلہ لکھا ہے، کہتے جب یہ آیت اتری نا کل من علیہا فان، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ زمین پہ ہے اس نے فنا ہونا ہے، تو آسمان والی فرشتے جو خوشیاں منائی، تم نے مرنا ہم نے نہیں مرنا، انہوں نے یہ خوشی منائی ہے۔ یہ ہماری کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ تم مرو گے زمین والے، ہم نہیں مریں گے۔ تو کہتے اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، تو خوشیاں نہ مناؤ، تمہیں بھی مرنا ہے۔ تو یہ جو زمین کا مسئلہ ہے نا یہ بطور تغلیب ہے، یہ چونکہ علماء بیٹھے ہیں اس لیے میں نے ذرا مسئلہ واضح کیا۔ یہ زمین کو کیوں فرمایا کہ اصل مقصود زمین والے لوگ ہیں، اصل مقصود ادھر والی کائنات نہیں، اصل مقصود یہ انسان ہے کہ اشرف المخلوقات، یہ زمین پہ بس بطور تغلیب زمین کا ذکر کیا، وگرنہ معنی کیا ہے کہ زمین و آسمان کی کائنات ذات و صفات الہیہ کے سوا جو کچھ ہے اس نے فنا ہونا، باقی کس نے رہنا ہے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ، یہ باقی رہنے والی ہستی ہے۔ سرکار کو خطاب کیا محبوب وہ تیرا رب، تیرے رب کی ذات اور صفات کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، ہر شے فنا ہونا۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُعَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا۔ یہ فرمایا کوئی جان اپنی مرضی سے مر نہیں سکتی، کوئی بھی نہیں مر سکتا، نہ کوئی کسی کو مار سکتا ہے، بندہ ممیت نہیں ہو سکتا، قاتل ہو سکتا۔ توجہ ہے میری بات کی طرف، ذرا غور سے سنو میں کیا کہتا ہوں۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا کوئی بھی جان اپنی مرضی سے نہیں مر سکتی، اس وقت تک نہیں مرتی جب اللہ کی اجازت نہ ہو۔ اللہ کی اجازت ہوگی مرے گی، وگرنہ نہیں مرے گی۔ اللہ کی طرف سے اذن آئے گا پھر جان نکلے گی، وگرنہ نہیں۔ آگے فرمایا کتاب معجل، ہر کسی کے لیے وقت لکھ رکھا، اجل مرنے کا، آخرت کا وقت لکھ رکھا۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا، جو دنیا کا انعام چاہے اس کو دنیا دیتے ہیں، جس کو دنیا کی طلب ہو اس کو آخرت میں۔ آگے فرمایا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو آخرت کا ثواب چاہے، جو آخرت کا انعام چاہے ہم اس کو آخرت کا انعام دیں گے۔ آگے فرمایا مِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور جس نے یہ کہا مولا مجھے دنیا کی بھی بلائی دے، آخرت کی بھی بلائی دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے، اس کی دعا ہے جو مصطفیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ جو اہل ایمان ہے وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ دنیا کی بھی بلائی چاہتے ہیں، آخرت کی بھی بلائی چاہتے ہیں۔ دنیا کی بلائی یوں نہیں چاہتے کہ شترے بے مہار ہو جائیں،
دنیا کی بلائی کیوں نہیں چاہتے کہ آخرت سے منہ موڑ لیں؟ دنیا کی بلائی چاہتے ہیں مصطفیٰ کی سنت کے سانچے میں ڈل کر، دنیا کی بلائی چاہتے ہیں اطاعت مصطفیٰ میں اطاعت خدا میں۔ تو جو اطاعت مصطفیٰ میں ڈوب جاتا ہے اس کو اطاعت خدا مل جاتی ہے۔ جس کو یہ اطاعت مصطفیٰ ملے، اطاعت خدا ملے، اس کا بیڑا دنیا میں بھی پار ہوتا ہے، آخرت میں بھی پار۔ عربی والوں کا بڑا مشہور مقولہ ہے، کہتے کل حی میت وکل کبیر یفنا۔ اس کا مطلب ہے ہر زندہ چیز کو موت نے آنا، ہر نئی چیز نے پرانا ہونا ہے، ہر بڑی چیز نے فنا، ہر چیز نے فنا ہونا ہے۔ لیکن اس کا کیا مقام ہے کہ جو خود تو دنیا چھوڑ جاتا ہے لیکن اپنے پیچھے نیک اعمال چھوڑ جاتا ہے، نیک اعمال چھوڑتا ہے، اس کے پھر کار ہائے نمایاں، اس مرے ہوئے کو مرنے نہیں دیتے، اس کے نیک اعمال اس کو زندہ رکھتے ہیں۔ وہ جو پیر وارث شاہ رحمت اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا نا، وارث شاہ وہ سدائی جیوں دے، وارث شاہ وہ سدائی جیوں دے نے جنہ کیتیاں نیک کمائیں۔ معلوم ہوا وہ مرنے والے نہیں ہوتے جو زندگی میں اچھے اعمال کرتے رہتے۔ بلے شاہ نے تو پھر 2 قدم اور آگے بات کمال کر دیا۔ وہ کہتے ہیں بلے شاہ ایسا مرنا نہیں، گور پہ آ کوئی ہور۔ وہ قبر میں جو اترا دیکھتے ہو میرا لاشا ہے، جو چیز مجھے مرنے نہیں دے گی وہ میری خدمت اسلام ہے، وہ میری خدمت انسانیت ہے جو مجھے مرنے دے گی۔ یہ حدیث میں فرمایا گیا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عمل الا من ثلاث، صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ جب انسان مرتا ہے اس کے تمام اعمال منقطع، ایک عمل نہیں سب اعمال اس کے منقطع ہوتے ہیں اپنے۔ آگے فرمایا الا من ثلاث، مگر 3 عمل ہیں اس کے جاری۔ بندہ مر چکا ہے عمل جاری، اس کا معنی ہے سال ثواب کا نہیں، توجہ فرمائیے، یہ سال ثواب نہیں، یہ اس کا اپنا عمل ہے۔ رہ گئی سال ثواب کی بات، اس میں 3 عمل کا حصر نہیں، نہ 8 عملوں کا، نہ 10 عملوں کا، بلکہ جتنے بھی نیک اعمال پر اللہ جزا دیتا ہے اس کے مرنے کے بعد کوئی اور کر کے سال ثواب کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے قبول فرما لیتا ہے۔ حدیث میں فرمایا 3 عمل ہیں اس کے جو جاری۔ حاجی صاحب مرحوم مغفور کو بڑی مرتبہ میری ملاقات ہوئی، سب سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی خوبی ہے ایک سچے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے، سچے پیر سے ہاتھ دے کے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے پھر انہی کے ہو گئے۔ تو یہ پیری مریدی میں ایک باب ہوتا ہے، تو بندہ جب اس گروپ میں مل جاتا ہے پھر وہ اگر سچا ہو نا، خود پیر میں کوئی کمی رہ بھی گئی ہو، عقیدہ صحیح ہو، عمل میں کمزوری ہو، پھر بھی وہ سچی بیعت بندے کو بارگاہ رسالت تک لے جاتے۔ تو وہ بندہ جو سچے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر پھر اس کا ہو جاتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ جیسے مردہ بدست زندہ ہوتا ہے۔ مردہ بدست زندہ کا کیا مطلب ہے؟ جیسے مردہ غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے، نہلانے والے کے جہاں سے ہاتھ رکھ دیا نا ادھر ہی جہاں ٹکا دیا۔ اسی لیے مرید کی تعریف میں جو سب سے اعلیٰ تعریف ہوئی ہے، کہتے ہیں المرید لا یرید۔ مرید وہ ہوتا ہے جس کا اپنا کوئی ارادہ، بولیے نا، اپنا کوئی ارادہ نہ رکھتا ہو۔ وہ سچا مرید ہوتا ہے جو اپنے پیر کے ہاتھوں میں مثل کھلونا رہتا ہے۔ جیسے شعر ابھی پڑھتے تھے نا، انہیں جانا، یہ پیری مریدی کے باب میں بھی یہ شعر اونچے درجے کا ہے کہ پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیے پھر کسی اور کی طرف مڑ کے دیکھا ہی نہیں، پھر اٹھنا بھی اس کے ساتھ ہے، بیٹھنا بھی اس کے ساتھ ہے، صبح بھی اس کے ساتھ ہے، شام بھی اس کے ساتھ ہے، دن بھی اس کے ساتھ ہے، رات بھی اس کے ساتھ ہے، غمی بھی اس کے ساتھ ہے، خوشی بھی اس کے ساتھ ہے، دکھ بھی اس کے ساتھ ہے، سکھ بھی اس کے ساتھ ہے۔ اسی لیے کہا انہیں جانا انہیں مان، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے۔ سچے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے پھر اسی کی بیعت میں حقیقی مر گیا، حقیقی چلا گیا، تو پھر یہ فرمایا للہ الحمد، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ تو میں نے دیکھا ہے مرحوم مغفور کی یہ شان کہ وہ اپنے پیر کے سچے مرید تھے، اور اگر اتنے سچے نہ بھی ہوں تو دل میں خواہش تھی کہ سچا رہوں۔ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نیک نیت ہی ہوتی ہے نا، حدیث میں سرکار کا فرمان ہے کہ جس بندے نے نیت نیک کی ہو اس کو اتنا ہی ثواب مل جاتا ہے جتنا اچھے عمل والے کو عمل کرنے سے ملتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بندے نے اچھی نیت کی ہے نا، کام نہیں کر سکا، نیت اچھی کی
خود سرکار کا بھی فرمان ہے کہ میں نے معراج کی رات ایک بندے کو جنت میں ٹہلتے دیکھا ہے، جنت میں دیکھا، تو میں نے اسے پوچھا تو جنت میں کدھر آ گیا، کیا کیا؟ اس نے کہا سرکار کیا کچھ نہیں، نیت کی، عمل کرنے کا موقع ہی نہیں مل سکتا۔ سبحان اللہ کہو نا، عمل کرنے کا موقع مجھے مل ہی نہیں سکا، میں نے نیت دی۔ سرکار نے فرمایا بتا نا کیا کیا ہے؟ وہ کہتے سرکار میں گزر رہا تھا راستے سے، رات آدھی رات کا وقت تھا، طوفان آیا، طوفان باد و باران، آندھی آئی، اس قدر زور کی آندھی آئی ہے کہ اس نے درختوں کو گرا دیا، جڑ سے اکھاڑ دیا۔ درخت کا ایک تنا میں نے دیکھا نا، اس نے راستہ کاٹ دیا، لوگوں کے لیے گزرنا مشکل ہو۔ اس وقت آدھی رات کا وقت تھا، مجھ سے کچھ بن پڑا نہیں، میں نے کہا کہ ابھی گھر جاتا ہوں، کچھ ہو نہیں سکتا۔ صبح جو سب سے پہلا کام ہے وہ یہ کرنا ہے، اپنے ساتھیوں کو لاؤں گا اور یہ جو تنا درخت کا نا اس کو یہاں سے اکھاڑ کے الگ کر، تاکہ لوگوں کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے راستہ آسان۔ کہتے صرف نیت کی ہے، نیت کر کے گھر گیا ہوں، ادھر فرشتہ آیا ہے، اس نے میری روح کھینچ، میرے ارادے بھی ادھر ہی دھرے کے دھرے رہ گئے۔ ذرا غور کرو، کسی وقت بھی آ سکتا ہے، مجھے، آپ کو، سب کو، کسی کو آ سکتا ہے۔ اس لیے ہر وقت تیار رہو، ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھو، کبھی بھی بلاوا آ جائے، کوئی چیز ادھار مت چھوڑو۔ یہ جو مثل مشہور ہے نا، آج کا کام، تو ویسے وہ بیکار مثل نہیں، بڑے کام کی مثل، آج کا کام کل پر نہ ڈال۔ اور یہ سرکش لوگوں کا کام ہے جو کہتے ہیں کل کبھی آتا ہی نہیں، وہ کل جو تو کہتے ہیں نا وہ اور ہے، یہاں تو کل ہر وقت آیا، ہر وقت آیا، کسی وقت بھی فرشتہ آ سکتا۔ وہ کہتا ہے فرشتہ کھینچ، روح میری کھینچی، جسم الگ ہو گیا۔ موت کی تعریف اتنی سی ہے، اور کچھ نہیں موت کی تعریف۔ ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہے موت کیا ہے، کہتے ہیں الموت ثقیل النوم، یہ تعریف۔ الموت، ذرا سنو دھیان سے، موت کیا ہے، کہتے ہیں عربی کی کتابوں میں موت کی تعریف الموت ثقیل النوم، باری سی نیند کا نام موت ہوتا ہے بس۔ اچھا نیند کی کیا تعریف ہے وہ بتاؤ جی؟ کہتے ہیں النوم خفیف الموت، موت کی تعریف ہے باری سی نیند، تو نیند کی کیا تعریف ہے؟ کہتے ہیں ہلکی سی موت۔ اچھا جب سونے لگے تو پھر کیا دعا مانگی ہے؟ مانگتے ہو کبھی؟ اللہم بسمک اموت واحیا، سوتے وقت دعا کی تلقین ہے حدیث میں، فرمایا یہ دعا مانگو، یا اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں، تیرے نام سے زندہ ہوتا ہوں۔ تو بندہ مرنے لگا تھا یا سونے لگا؟ اچھا بندہ سونے لگا تھا، دعا موت کی۔ اچھا سو کے اٹھا، حضرت صاحب سو کے اٹھا، پھر کیا دعا مانگی؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وعلیہ النشور، تمام حمدیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو مرنے کے بعد زندہ کر دیا۔ وہ مرے تھے یا سوئے تھے؟ ہنسنے کی بات ایمان سے نہیں کرتا، مسئلہ سمجھاتا ہوں، اگر سمجھنے کی کوشش کرو۔ اب سوئے تھے تو کیا مر گئے، سونے لگے تو کیا مرنے لگے، اب سو کے اٹھے کہتے میں زندہ ہو گیا ہوں مرنے کے بعد۔ تو جب حقیقی مر گئے قبر میں، ادھر کیا ہوتا ہے؟ ادھر بھی لفظ موت استعمال کرتے ہیں، سمجھنا۔ پھر موت کو سمجھانے کے لیے فکرہ سمجھایا، کہتے بندہ گیا قبر میں، سوال ہو گئے من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، یہ بھی سوال ہوتا ہے۔ قبر میں 4 سوال ہوتے ہیں، ہماری اہل سنت کی عقائد کی کتابوں میں 3 سوال نہیں لکھے، 4 سوال لکھے۔ پہلا من ربک، دوسرا ما دینک، تیسرا من نبیک، چوتھا پھر ہوتا ہے مصطفیٰ کی جلوہ گری۔ سبحان اللہ کہتے ہیں، وہ جو اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، اسی کو یاد کرتے ہیں، کہتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے، جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے، یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ شیخ عبداللہ محدث دہلوی آہیں بھرتے تھے، کہتے جب سے سنا ہے سرکار قبر میں آتے ہیں، دل چاہتا ہے ابھی مر جاؤں، ابھی موت آ جائے، اور دل چاہتا ہے موت نہ بھی آئے، زندہ ہی قبر میں گڑ جاؤں، مصطفیٰ کی زیارت ہو جائے۔ اب یہ 4 سرکار بھی آگئے، سوال و جواب ہوئے، پھر کہتے فرشتے کہتے اب قبر میں سوال ہوئے نا، پہلا سوال، دوسرا سوال، تیسرا سوال، چوتھا سوال، بندہ کامیاب ہو گیا۔ اب کہتے ہیں وہ فرشتے کہتے ہیں قد کننا نعلم انک تقول ھذا، ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا تو یہ جواب دے۔ آپ بھی کچھ کہہ دیا کرو، یہ مسئلہ حل ہوا ہے، بیکار بات نہیں ہوئی۔ فرشتے کہتے ہیں قد کننا نعلم انک تقول ھذا
اور تو نے تو ابھی بتایا ہے نا یہ دین ہے، تو نے ابھی بتایا یہ میرا نبی ہے، ابھی بتایا میرا رب ہے، ہمیں پہلے ہی پتا تھا تو نے یہ جواب دینا۔ ہم کہتے ہیں فرشتوں کو پہلے علم ہو جائے تو جائز ہوتا ہے، مصطفیٰ کو ہو جائے تو پھر کیسے ناجائز ہوتا ہے؟ فرشتے علم غیب جانتے ہیں تو شرک نہیں ہوتا، مصطفیٰ جانے پھر مسئلہ حل کرو نا۔ اب کہتے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فرشتے کہتے اچھا اب اس کے لیے حدیث میں فرمایا سبعون ذراعا فی سبعین، اس کی قبر کو پھر کھول کشادہ، کتنی کشادہ کرتے؟ کہتے 70 گز ایک طرف سے 70 گز دوسری طرف سے، 70 گز۔ یہ آپ کا کتنا بڑا حال ہے؟ حیدریہ کی سنڈر کی پورے علاقے میں دھوم مچی، 1000 بندہ مسجد میں آ جاتا ہے نماز میں پھر بھی بھرتی نہیں، تو ادھر بندہ ایک ہے، 70 گز ادھر 70 گز ادھر، تو بندہ ایک ہے تو کشادہ قبر کتنی کرنی؟ آگے فرمایا ثم ينور له فی قبرہ، پھر اس کی قبر کو نور سے بھر دیا۔ بندہ مومن کی قبر 70 گز کشادہ نور سے بھر دی گئی اور بندہ مرا ہوا۔ فلسفہ بھی سمجھو نا موت کا ذرا، کیا موت ہوئی جی؟ اب تم تو سونے لگو بتی بجھاتے ہو، لائٹ جل رہی ہو بندے سمجھتے جاگ رہے ہیں، کوئی بندہ گزر رہا ہوگا تو لائٹ جل رہی تھی میں آ گیا، میں نے کہا اندر جاگ ہی رہے ہو۔ اچھا ادھر بندہ سویا ہوا نہیں مرا ہوا ہے، 70 گز ایک طرف سے 70 گز دوسری طرف سے۔ اب حدیث سنو جی، کہ بندہ مرا ہوا وہ کیا کہتا ہے؟ پہلے فرشتے سوال کرتے ہو، بندہ بولتا ہے، کہتے تمہارے سوال ہو گئے؟ کہتے ہو گئے۔ قبر بھی ہو گئی، کہتے اب میرا بھی ایک سوال ہے۔ حدیث پڑھتا ہے فقیر سنو، بندہ قبر والا کہتا فرشتوں سے میرا بھی ایک سوال ہے، کہتے تیرا کیا ہے؟ سنو کیا کہتا ہے، کہتے ارجو الی اہلی فاخبرہم، وہ مجھے تھوڑی دیر اجازت نہیں دیتے؟ کہتے کیا کرے گا؟ کہتے میں تیرا گھر والوں کو بتاؤں جو مجھے مردہ سمجھے بیٹھے۔ سبحان اللہ کہنے کی عادت نہیں کسی نے ڈالی۔ مرنے والا کہتے ذرا اجازت دو میں بھی ذرا گھر جاؤں، جنہوں نے مجھے مردہ سمجھا انہیں بتاؤں میں مرا نہیں ہوں، میں مہمان ہوں، کائنات کا رب میرا میزبان بنا ہے، آ کے میرا گھر دکھا۔ اب آگے سے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ قبر میں بندہ ہمارا فرشتے کہتے ہیں نام، سونے لگے تھے تو موت، اٹھے تھے تو موت، دعا مانگی تھی موت، قبر میں آیا ہے مرا ہوا بندہ، فرشتے اسے کہتے ہیں نام، تو جانے کی بات کرتا ہے نہ جا، نام ذرا سو جا۔ تو کیسے ایک ہوتا ہے بھائی، جیسے کہتے ہیں بھائی ٹھنڈا دودھ پی کے سو جا، ٹھنڈے دودھ پینے سے نا ہمارے علاقوں میں نیند زیادہ آتی ہے، میٹھی نیند آ جاتی ہے۔ کبھی کہتے ہیں گھوڑے بیچ کے سو جا، کبھی کہتے ہیں خرگوش کی نیند سو جا، تو یہاں کہتے ہیں گھوڑے بیچنے والی نیند نہیں، خرگوش والی نیند نہیں، ٹھنڈا دودھ پینے والی نیند نہیں، نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سویا کرے۔ ادھر مرنے کی بات نہیں کرتی کہ کسی بے عقل کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ کوئی سمجھ بیٹھے مردہ ہے۔ کیا سمجھاؤں؟ موت کی حقیقت اتنی سی ہے کہ بندے کے وہ بندہ کہتا ہے فرشتہ آیا میری روح جسم سے الگ، جسم الگ روح الگ لے گئے، موت تاری ہو گئی، میرا خیال پڑے کا پڑا رہ گیا۔ وہ کہتا ہے سرکار میں گیا نا، مجھے سوال و جواب کے مقام پہ لے دفن کر دیا۔ فرشتہ ہے نا، سوال کیا مر ربک فیقولان لہ مر ربک، یہ حدیث کے الفاظ وہ دونوں فرشتے آتے زمین چیرتے ہوئے، ملکان اسودان ادرکان، کیسے فرشتے؟ سیاہ رنگ والے، نیل گوں آنکھوں والے، زمین کو چیرتے ہوئے قبر میں داخل، اور ان کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے، دہشت ناک شکل ہوتی۔ بندہ پہلے دن قبر میں پہنچا، ہر ایک میں مقام آنا، آتے ہی بندے کو بٹھا کے دنیا چھوڑ گیا، بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے سرکار جس سے پوچھتے ہیں یہ جو جنت میں تھا، اس سے پوچھتے ہیں پھر بتا کیا ہوا؟ کہتے فرشتے آئے سوال کیا مر رب تو بتا تیرا رب کون ہے؟ کہتے ابھی میں جواب دینے لگا تھا نا تو رب ذوالجلال کی طرف سے ندا آئی، فرمایا اس کو چھوڑ دو، یہ تمہارے والا نہیں میرے والا ہے۔ کہتے کیوں؟ کہتے اس لیے کہ اس نے میری مخلوق کا بھلا کرنے کا سوچ لیا تھا، ہم نے حساب و کتاب کے بغیر ہی۔ اس سے معلوم ہے اچھی نیت کا ثواب بھی اتنا ہی ملتا ہے جتنا نیک اعمال کرنے والے کا ملتا ہے۔ تو اب جو سچا مرید ہو گیا نا، سلسلہ عالیہ جنیدیہ ایک ہوا ہے، یہ بعد میں پھر سلسلہ عالیہ قادریہ کہلایا ہے۔ یہ جو نقشبندی سلسلہ ہے یہ ابتداً تیفوریہ کہلایا ہے،
اس میں ایک بہت بڑی ہستی آئی ہے، سلطان العارفین حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے مرتبے کا ہی حال ہے، کہتے قیامت کا غم کر دو نہ کرو، میرا نام یاد کر لو، میں سفارش کر کے بخشوا دوں گا، جس کو میرا نام یاد ہوا میں اس کی بخشش کروا دوں گا اللہ کی بارگاہ، سفارش کر۔ یہ ان سے تیفوریہ سے آیا نقشبندیہ، حضور بہاؤالدین نقشبند بخارا کا پھر مقام بہت اونچا ہوا، ان کی وجہ سے پہلے سلسلہ تیفور نقشبندیہ ہو گیا، تو جنیدیہ سلسلہ بعد میں قادریہ میں تبدیل ہوا۔ تو جنیدیہ سلسلہ کے بانی کون ہیں؟ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، بہت اونچا مرتبہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں التصدیق لطریقتنا ولایت، کہتے ہیں جس نے ہمارے طریقے کی سلوک کا جو راستہ ہم نے اختیار کیا ہے، جس نے اس کی تصدیق کی نا، وہ ولایت کی سیڑھی چڑھ گیا۔ کیا مطلب ہوا کہ جس نے ہمارے راستے کو سچا جانا، سچا جان کے اس کی تصدیق کر دی، خود بھی اس میں چلنے کا ارادہ کر چکا، سمجھو وہ ولایت کی سیڑھی چڑھ گیا۔ تو جس بندے نے بیعت کر لی، بیعت کر کے پھر پیر و مرشد کے ہاتھ میں مثل کھلونا ہو گیا، اٹھتے بیٹھتے انہی کے نام کا وظیفہ کرتا رہو، معلوم ہوا کہ جہاں پہ اس کا پیر ہوگا قیامت کے دن وہ سچا مرید بھی اس کے ساتھ ساتھ۔ سرکار سے سوال ہوا، کیف تقول فی رجل احب قوما لم یلحق بہم، آقا اس بندے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو کسی قوم سے ملا نہیں لیکن محبت کرتا، کسی قوم جیسا ہے نہیں لیکن محبت کرتا؟ تو سرکار نے جواب میں فرمایا المرء ما من احب۔ سوال کرنے والے جواب یہ ہے کہ جو بندہ دنیا میں جس کے ساتھ سچی محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ معلوم ہوا کہ جو بندے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ مل جاتے ہیں قیامت کے دن اللہ ان کو انہی کے ساتھ اٹھا لے۔ دوران گفتگو فقیر سے کوئی بھی چھوٹی بڑی غلطی سرداد ہوئی ہو، اللہ سے آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔